کچھ عرصہ پہلے تک آپ سڑک پہ نکلتے تھے اور گرفتار ہو جاتے تھے، آپ لاہور آتے تھے تو پولیس آپ کے پیچھے ہوتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ریلی اناؤنس کر رہی ہے. چلیے پشاور میں تو آپ کی حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نرمی پیدا ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جس طرح گزارش کی نا، 3 احتجاج کیے ہم نے 8 فروری کے بعد جی، اور تینوں احتجاج انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیے، کوئی اجازت نہیں دی اور ہمارے خلاف پرچے کیے. میں خود ان میں ملزم ٹھہرا، میں نے ضمانتیں کرائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے خلاف پرچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب بھر میں دیکھا کہ کس طرح پولیس ہمارے ساتھ پیش آئی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی سربراہی میں جو ڈیفیکٹو حکومت پنجاب میں بٹھائی گئی ہے، وہ حکومت انسانی بنیادی حقوق یا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں آئین کے تحت جو پارٹیز کو دیے گئے ہیں ان کی پاسداری کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. پتہ تب چلے گا جب ضمنی الیکشن آئیں گے، اور ضمنی الیکشن میں ہم پنجاب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلسے کریں گے. اس وقت آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت بٹھائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہے. صحیح. لیکن اسلام آباد تو براہ راست وزیر داخلہ کے نیچے آتا ہے نا، تو وہاں پہ معاف کیجیے گا، اگرچہ عدالت نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں آپ کو اجازت مل جانا، یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ حالات بدل رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یا ہمیں درخواست کی پہ اجازت تو محسن نقوی صاحب نے تو نہیں دی، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. جی، ان کے ملازم ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جی تھریٹ ہے، سیکیورٹی مسئلے ہیں. تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، ریٹ جورسڈکشن میں، اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ریٹ جورسڈکشن میں ہمیں الاؤ کیا کہ یہ آرٹیکل 16-17 کے تحت پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے. اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی نہ دیں، تو میرے خیال میں اب اتنی بھی مطلب ہے کہ حالات اتنی بھی نوبت یہاں تک نہیں آئی ابھی.